جی افشاں، آج کے دن 16 دسمبر کو 51 برس بیت گئے بنگلہ دیش کو آزاد ہوئے۔ ایسی باتیں نہ کریں، مطلب پہلے تو صرف ایک کال آتی تھی نا کہ ارسلان بیٹا اس کو غداری سے لنک کر دو۔ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، اس سے بہت سارے ارسلان بیٹے جو ہے نا سیاسی وابستگیوں سے بالا ہو کر اٹھ کر آ کر آپ کو بتائیں گے غداری کیا ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں کرتے۔ آپ کو کہنا چاہیے آج مشرقی پاکستان کو ہم سے جدا ہوئے 51 برس بیت گئے۔ یا یہ کہوں جو ہماری مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سقوط ڈھاکہ کو 51 برس بیت گئے، غداروں کو ہم سے غداری کیے ہوئے 51 برس بیت گئے، اور ہم پر بوجھ، ہماری معیشت پر بوجھ بننے والے بھوکے ننگے بنگالیوں کو، کالے ناٹے بنگالیوں کو علیحدہ ہوئے 51 برس بیت اور گئے۔ 51 برس میں ان کی اکانومی کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ تو میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس طرح کی باتیں اگر ہم کریں گے تو پاکستان کے تو اندر تو ہم بالکل ارسلان کے فیورٹ بن جائیں گے، ارسلان بیٹے کے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا بنگلہ دیش کے ساتھ۔ کیا کیا تھا؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ تو آپ کو کہنا چاہیے کہ وہی جو ابھی تک جاری ہے دوسری اقوام کے ساتھ۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہم نے کیا تھا وہ ہم اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ وہ بھی اپنے ہی تھے، وہ بھی اپنے ہی تھے، لیکن یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ ہم ایسا کرنے میں ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، اپنی ڈھٹائی میں ہم ایکسپرٹ ہو گئے ہیں۔ خیر اس میں بہت ساری باتیں، اور ڈینائلز میں، ہاں ڈینائلز میں تو جماندرو ہی اسی بڑے ایکسپرٹ۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اس کو چھوڑیں آپ، یہ اس پہ بات کریں گے، اس پہ بات ضرور کریں گے، لیکن میں نے کہا کہ بنگلہ دیش کو آزاد ہوئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا برطانوی راج سے، کولونائزر سے آزاد ہوا تھا، پاکستان بھی برطانوی کولونائزر سے پلس ہندو سامراج سے، کیا بولتے تھے اس کو؟ ہمیں تو مطالعہ پاکستان میں پڑھایا گیا تھا کہ ہم نے ہندو بنیے سے آزادی حاصل کی۔ بالکل پاکستان میں رہنے والے بہت سارے ہندو میرے بہت عزیز دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم یہ تنزن کہہ رہے ہیں، یہ بالکل ان کو پتہ ہے کہ یہی پڑھایا جاتا ہے، یہی پڑھایا جاتا رہا، انفارچونیٹ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا ڈرامہ بھی یہی دکھاتا ہے۔ تو یہ تو انہوں نے تو آزادی لی دونوں ملکوں نے، ایک نے اس سے ایک نے اس سے۔ بنگلہ دیش کس سے آزاد ہوا تھا؟ میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش نے علیحدگی کا فیصلہ بہت کچھ سہنے کے بعد کیا۔ کہیں سے اتنی سی بھی ان کی اپنی شناخت، ان کی اپنی زبان، ان کی پہچان، ان کے کلچر کو اور ان کے ووٹ کو عزت اور حق نہیں دیں گے تو پھر کتے تے پھر بندے دی بس ہو جاندی ہے نا۔ مغربی پاکستان نے بنگالیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جو ایک انویڈر، حملہ آور نیٹیوز کے ساتھ کرتا ہے، جو ایک کولونائزرز اپنی کالونی کے ساتھ کرتا ہے، جو ایک اوپریسر اپنے جن کو وہ اوپریس کر رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ دیکھیں پورے ہندوستان میں ہر جگہ مسلمان رہتے ہیں، ٹھیک ہے، رہتے تھے اس وقت، ہر جگہ رہتے تھے، پریڈومیننٹ علاقے تھے، سرحد میں، سندھ میں بہت مسلمان تھے اس وقت کے، پنجاب میں بہت مسلمان تھے، مدراس میں، بنگال میں، کشمیر میں، ہر جگہ میں مسلمان تھے نا۔ تو یہ کیا بات ہے کہ جو کلچر گنگا جمنا تہذیب، گنگا جمنی تہذیب کے مسلمانوں کا تھا، وہی مسلمانوں کو کلچر کہلایا، ان کی زبان ہی مسلمانوں کی زبان کہلائی، ان کے طریقہ کار، ان کی گفتگو، ان کا سینٹر ہی کیوں پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی شناخت بنا۔ چلو انہوں نے اپنے زور زبردستی بنا لیا، لیکن جو ان کا رویہ تھا دوسرے لوگوں کے ساتھ، پنجابیوں کے ساتھ، پنجابی ایسے اس کو مائنڈ نہیں کرتے بہت زیادہ، لیکن وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ ان کو تو بولنا نہیں آتا، ان کو تو تہذیب سکھانی پڑے گی۔ مولوی عبدالحق کے خطوط ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ ان کو ہمارا ہی قصور ہے، انہوں نے نہیں سیکھا، وہاں پہ پاکستان بن رہا ہے علیحدہ تو ہمیں جا کے سکھانا پڑے گا۔ بس یہ کاف اور کاف، بالکل وہ تو کبھی ٹھیک کر ہی نہیں سکتے ہم نا، اور تہذیب سکھاتے تھے۔ اور دوسری بات بنگالیوں کے حوالے سے خطبہ موجود ہے جناب سر سید احمد خان کا، لکھنؤ کے اندر وہ خطبہ فرما رہے تھے جہاں پر ہندو اور مسلمان دونوں کی گیدرنگ تھی۔ موضوع یہ تھا کہ مقابلے کے امتحانوں میں
جو بنگالی ہے نا ان کو نہیں سامنے آنا چاہیے. مقابلے کے امتحان جو کمشنر وغیرہ آئیں گے وہ انگلینڈ میں ہوں گے. ہمیں گورا صاحب چاہیے, لوکل ہمیں افسر نہیں چاہیے. اس کا ایک جملہ ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے راجپوت دوستوں, مطلب کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے غیور بہادر جو ہے وہ آبا برداشت کریں گے کہ ایک بنگالی کو آپ کے اوپر حاکم مسلط کر دیا جائے, فوج میں آ جائے وہ. میں اور یہ انہوں نے کہا کہ میں چاقو رکھوں یہاں پہ ٹیبل پہ, تو اگر یہاں کوئی بنگالی بیٹھا ہو تو وہ ٹیبل کے نیچے چھپ جائے گا. سب ہنسے. تو ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور 56 پر آتے ہیں, کیا خیال ہے؟ 56 پہ آنے سے پہلے 56 پر آنے سے پہلے آپ 47 میں آئیں. ہاں 47 میں اگر بات کی جائے تو مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو زبان ہے وہ کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے, آپسی رابطے کے لیے. اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اردو ایک ایسی زبان ہے جو کوئی فلاں جگہ بیٹھا ہے فلاں جگہ بیٹھا ہے فلاں, مطلب لیکن وہ اگر کسی سے بات کرنا چاہے تو وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اردو کا سمجھ آ گئی بات. لیکن آپ اٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ کی قومی زبان ہوگی. یہی کیا یہ ضروری ہے کہ ایک ہی زبان قومی زبان ہو؟ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. یہاں پہ مجھے اپنے گمنام دوست یاد آ گئے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیاسی ناکامی ہے. اگر یہ سیاسی ناکامی ہے, گمنام ہو گئے آپ اس پہ نہ چاہیں نا. آپ دیکھیں, آپ کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے. گمنامی کی زندگی میں نے اپنے پیر پہ کلہاڑا نہیں, میں نے سنا آج کل وہ اپنے فیورٹ اینکرز کے ذریعے سے, کیونکہ ابھی 2 سال کی پابندی ہوتی ہے نا, تو آپ کو تو آپ کے تو کسی ذرائع نے آپ کو نہیں یہ بتایا کہ ان کا تذکرہ ہوتا رہے. میں اس کا جواب ہی نہیں دے رہا. نہ دیو, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا تھا. اچھا اب نہیں بات کرنی آپ نے بنگلہ دیش سیاسی ناکامی یا فوجی ناکامی. اگر انہوں نے کہا کہ سابقہ مشرقی پاکستان ایک سیاسی ناکامی تھی تو میں مان لیتا ہوں, لیکن جو سیاسی فیصلے جن سیاستدانوں نے کیے ان میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ آپ نے بنگالی کو کہا کہ آپ کی قومی زبان اردو ہے. بات یہ ہے کہ یہ سیاسی ناکامی ہی تھی. آپ لوگوں کو خدا جانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے. ایک شخص اگر گمنامی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے ایک بیان دے کے, تو آپ لوگ کیوں ان کو کھینچ کر لاتے ہیں؟ سیاسی ناکامی ہی تھی. میں تسلیم کرتی ہوں کہ یہ سیاسی ناکامی تھی. سیاست کون کر رہا تھا اس وقت؟ سیاست کی انہوں نے ہے ساری زندگی. تو ہاں, اب مجھے یہ ذرا بتائیں تھوڑا سا 47 سے اب آگے آتے ہیں. جس وقت یہ سب ماحول بن رہا تھا, وہ ماحول کون بنا رہا تھا؟ وہ ماحول آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. سیاستدانوں کو اپنی مرضی سے چلانے کا خواب اور خواہش اور طریقے کون اپنا رہا تھا؟ ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کو سیاسی ناکامی تسلیم کریں پہلے, کیونکہ یحییٰ خان اور ایوب خان دونوں ہی اس ملک کے ناکام ترین سیاستدانوں میں تصور کیے جائیں گے تو ہی یہ سیاسی ناکامی ہوگی. میں مشرف اور ضیاء کا نام ابھی نہیں لینا چاہتی. دیکھیں آپ نا اتنا آسانی سے سب کچھ جو ہے نا اس وقت کی جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کے کندھے پہ نہیں ڈال سکتی. میں بیوروکریسی کا بھی نام بیوروکریسی پہ بھی نہیں ڈال سکتی. دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ تھا جب پاکستان بنا, تو شمالی ہند سے ادھر سے جو ایک اشرافیہ وہاں سے آئی مائیگریٹ کر کے, اور کچھ تھوڑے سے امیگریٹ کر کے بھی آئے, تو انہوں نے جو ایک پاک سر زمین کا ایک نیریٹو بنایا نا پیورٹی کا, وہ پیورٹی کا نیریٹو یہ تھا کہ اس کو صرف بلو بلڈڈ مسلمان ہی رول کر سکتا ہے, کالا ناٹا بنگالی نہیں. تو وہ ایک کنسنسس ناٹا بنگالی ڈرپوک, ٹھیک ہے, بھوکا ننگا بنگالی نہیں, مچھی بھات کھانے والا بنگالی, جن کے چھوٹے چھوٹے سینے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے قد ہوتے ہیں. وہ فوج میں کیا چاہتی کتنی ہونی چاہیے؟ 36. اور بڑی بڑی مجھے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب یاد آ رہے ہیں. یہاں پہ ان کا کلپ چلائیں. یہ کہا گیا انہیں کہ کیا 5 فٹ آپ کے قد ہیں, کالے آپ کے رنگ ہیں, آپ فوج میں بھرتی ہوں گے؟ پنجابی جوان فوج میں جاتا ہے جس کی 48 انچ کی چھاتی ہوتی ہے, 24 انچ کی اس کی مونچھیں ہوتی ہیں, تو آپ فوج میں بھرتی ہو کے کیا کریں؟ 13 دن کی جنگ میں 48 انچ کی چھاتی اور 24 انچ کی مونچھ والوں نے ہتھیار ڈال دی. تو یہ ڈاکٹر مہدی صاحب نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا کہ یہ مائنڈ سیٹ تھا اور پھر اس مائنڈ سیٹ کا حال کیا ہوا. لیکن
میں کنٹینیو کروں گا کہ یہ مائنڈ سیٹ جو تھا یہ آیا، اور اس کا آغاز ہوتا ہے پاکستان بننے کے فوراً بعد، جب آئین بننے کی بات ہوتی ہے اور پہلی اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کی جاتی ہے. اور وہ کس نے پیش کی تھی؟ شیر بنگال AK فضل حق صاحب نے. وہ اچھے دن تھے. نا باچو بھی غدار کہلائے. نہیں وہ تو کہلائے. اسی وقت انہی سیشنز کے اندر جو پھڑکو لگا ہوا تھا نا یہاں کی بلو بلڈڈ اشرافیہ کو کہ یار بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت کیا آبادی تھی وہاں پہ بنگالیوں کی؟ میں نے لکھا ہوا 4 کروڑ 20 لاکھ. اور ہم کتنے تھے؟ ہم تھے 3 کروڑ 37 لاکھ کے لگ. تو وہ اکثریت میں تھے، اور وہاں پہ مائنورٹیز کی جو نمبرز تھے، ہندو پاپولیشن وہاں کی بہت زیادہ تھی. یہاں پہ مائنورٹیز بہت کم تھی. ٹھیک ہے، ابھی تک بہت کم ہے. اسی سے مجھے یاد آیا کہ پھر یہ بھی یہاں پر ایک سوچ جو آج تک ہے وہ یہ کہ ساڑی ہندوؤں والا لباس ہے. کلچر کو مذہب کے ساتھ جوڑا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ بنگالی عورتیں تو ہندوؤں والا لباس پہنتی ہیں. ہندوستان میں مسلمانوں والا زبان، مسلمانوں والی لباس، مسلمانوں والا لباس، مسلمانوں والی چال ڈھال صرف شمالی ہند والوں کی ہے. باقی جو ہے نا وہ تو سندھی بھی، وہ پنجابی جو ہیں وہ یا تے سکھاں دے انہاں دے میلے ٹھیلے یہ وہ سکھاں دے نال رل دے نے. پنجابیوں نے بعد میں وہ کر لیا، وہ اپنے آپ کو سیلف کولونائز کر لیا، وہ زیادہ تھے نمبرز میں. ایسی بات نہیں ہے. اس بلو بلڈڈ جو ایک نیریٹو بن رہا تھا اس میں پنجابی ساتھ ساتھ تھے. پنجابی ایلیٹ اس شمالی ہند کی ایلیٹ کے ساتھ ساتھ تھی. تو وہ انہوں نے نیریٹو بنایا. اور آپ دیکھیں افشاں، اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا اور اس کے فوراً بعد یہ کہا گیا، جو پہلی قانون ساز اسمبلی تھی کہ جب وہاں پہ ہندو ان کے ریپرزنٹیٹیو آتے تھے وہ بھی پاکستانی تھے نا افشاں. یہاں کا ہندو پاکستانی ہندو ہے نا. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کا تو نہیں بنتا بولنا. اور پھر یہ الزام ساتھ میں لگایا گیا کہ ان کی ہمدردیاں ہندوستان کے ساتھ ہوں گی. جو ایک پیورٹی ہے تصور پاکستان میں، دو قومی نظریے کی جو پیورٹی ہے، پاک سرزمین کی جو پاکی ہے، اس کے لیے خطرہ ہے اس قسم کا جو ایک انٹرمنگلنگ کلچر تھا بنگلہ دیش کا. تو یہ پکا پکایا نیریٹو آپ نے دیا بنا کے، اور پھر اگلوں نے کیش کروایا. یہی نیریٹو تو ہے جو آج تک ڈائیورسٹی اور پلورلزم کے مطلب کوئی بھی بات کرے تو اس کو وننس کے ساتھ تو چپ کر جا. ایک قوم، ایک نعرہ، ایک زبان، ایک کلچر. یہ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. تو مجھے اس سے نا وہ 2 یونٹس بھی آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. لیکن دیکھیں زیادتیوں کا سلسلہ مطلب 1 یونٹ سے بھدا مذاق دونوں ونگز کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. ونگز میں انورٹڈ کاماس میں بول رہا ہوں. خواجہ ناظم الدین نے پہلا فارمولہ دیا ریپرزنٹیشن کا. 400 سیٹیں 200 تسی رکھ لو تو 200 ادھر ہو جان. کیوں؟ مطلب وہ زیادہ آبادی تو ان کا حق تھا. کیوں؟ بے ایمانی کی، بدنیتی تھی. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جب بدنیتی سے زیادہ جب آپ کو یہ نشہ ہو جائے نا کہ میں نے کنٹرول کرنا ہے، انویڈر کا اپنے محکوم کے ساتھ ٹیک دا الٹیمیٹ کنٹرول، یہ چیز پھر ایسے اقدامات کرواتی ہے. اور وہ نیریٹو، وہ ذہن سازی کہ ہم نے دوبارہ پوری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے اور یہ نہیں کر سکتے. انہیں تو ہم نے کر لیا قبضہ، ٹھیک ہے نا، آپ صرف ان کو مطیع بنا کے رکھنا. اچھا افشاں، اگلی بات جو ہے نا وہ یہ کہ 54 کے انتخابات، صوبائی انتخابات پہلی دفعہ ہوئے. جی بالکل. اور اس وقت عوام نے اپنا فیصلہ جو سنایا، کیونکہ مشرقی پاکستان میں جگتو فرنٹ بن چکا تھا. مجیب الرحمان صاحب تھے اس میں، بہت بڑے بڑے نام تھے، اور ایک بڑی ایک عوامی سپورٹ کے ساتھ موجود تھے. اتنی بڑی عوامی سپورٹ تھی کاشف صاحب کہ 237 ٹوٹل سیٹس میں سے 223 سیٹس جگتو فرنٹ نے حاصل کر لی. یا آپ نے کتنی اہم بات کی ہے. وجہ اس کی جتنے بھی آپ نے سیاستدان گنوائے نا، یہ سارے سیاستدان جمہوری عمل سے واقف تھے. یہ ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی سی، کرشک پرجا پارٹی، آپ نے فضل حق صاحب کا نام لیا، یا عوامی لیگ کی اگر ہم بات کریں تو یہ مڈل کلاس کی پولیٹکس کر رہے تھے. نمبر 2 بات، ان کا ایکسپیرینس صرف پاکستان بننے کے بعد نہیں تھا، اس سے پہلے
بنگال میں جو پالیٹکس ہوتی رہی ہے وہ مزدوروں کی, کسانوں کی پالیٹکس ہوتی ہے رائٹس کی پالیٹکس ہے نا. رائٹس کی. تو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی جان ہاں آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت آپ کو تو تھانو بہت پتہ ہے. بہت پتہ ہے. تو اس کے بعد دیکھیں گے دوبارہ ہمت نہیں ہوئی پھر جنرل الیکشنز کی, دوبارہ تقریباً 16 سال تک انہوں نے کہا نہیں جی بس ٹھیک ہے, کون ٹھنڈ ہے. ٹھنڈ ہے. 56 میں جناب 1 یونٹ فارمولا آ گیا. اب آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی بے ایمانی ہے. ان کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا, ہمارے ساتھ پنجابی, سرائکی, سندھی, پختون, بلوچ 1 یونٹ, ان سب کی زبان اردو, ونیس, یہ جو آپ بات کر رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا بھٹا بٹھانے میں جس چیز نے, 2 چیزوں نے کلیدی کردار ادا کیا نا, ان میں سے ایک 1 یونٹ فارمولا تھا, اور جو دوسرا فارمولا میں نے اگر آپ کو بتایا تو پھر آپ خفا ہو جائیں گی مجھ سے. نہیں بتا دیں. مطلب ابھی بھی ریسنٹلی وہ فارمولا پٹ گیا تو اس لیے اس فارمولے میں بات نہیں کرتے. خیر تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں تو آ جاتا ہے 1969 اور انتخابات ہوئے. بالکل آخر کار انتخابات کروانے پڑے اتنے بڑے بریک کے بعد, جب عمران خان کے انتہائی پسندیدہ ایوب خان جو ہے وہ ان کو بھی جانا پڑا. یحییٰ خان کا وہ جملہ ابھی تک میرے ذہن میں گونجتا ہے کہ میں بنگالیوں کو بنگالیوں سے زیادہ جانتا ہوں, جیسے میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں ویسے پورے بنگلہ دیش کو یا بنگالیوں کو دیکھ رہا ہوں. یہ زیادہ جاننے والا جو سنڈروم ہے نا, اسی لیے کہتے ہیں پرچی تے لکھنا ٹھیک ہوندا ہے. ہاں بالکل. لیکن اس میں کتنی سیٹیں تھیں ان انتخابات میں؟ نیشنل اسمبلی میں ٹوٹل 300 نشستیں تھیں, اور جس میں سے بنگلہ دیش والے اس وقت کے مشرقی پاکستان کو, سابقہ مشرقی پاکستان کو 162 سیٹس, جس میں سے 160 مجیب الرحمان صاحب نے جیتی. تو یہ کلیئر کٹ میسج تھا نا. لیکن اتنے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیجز نہیں لے جاتے نا. آپ دیکھیں جے لے جان تے غداری دے مقدمے ہون, جے ایہو جی گل ہوندی تے اکبر بگٹی صاحب دے اتے پہاڑاں دے اتے بمب سٹے جاندے. آج کی مثال لے لیں, علی وزیر جیل میں ہوتے, یا پوری پی ٹی ایم کو متون کیا جاتا. نہیں بالکل صحیح, آپ نے صحیح کہا, نہیں سیکھا. لیکن کمنگ بیک ٹو دیٹ الیکشن تھنگ, 160 سیٹیں اگر مجیب الرحمان صاحب جیت رہے ہیں, ان کی پارٹی جیت رہی ہے, تو دیٹ مینس کہ ان کی پارٹی کا ایجنڈا یہی تھا کہ ہم مغربی پاکستان کی بدماشی مزید نہیں چلنے دیں گے. ہمیں نہیں چاہیے یہ نیریٹو, بلو بلڈڈ مسلمز والا نیریٹو, لینڈ آف پیور والا نیریٹو, ون نیس کا, کہ جس میں ہم نے بس بن تو گئے ہیں, اس کے بعد ہم نے قبضہ کرنا ہے پوری دنیا پر, اور ساری ڈائیورسٹی اور پلورلزم کا گلا گھونٹتے ہیں. تو اس اور پاپولسٹ دوسروں کے کلچر کو, دوسروں کی زبان کو مذہب کے ساتھ, اس وقت بھی مذہب ٹچ تھا, بالکل تھا, تو وہ آسان ہے نا فارمولا. بالکل. تو انہوں نے فیصلہ سنایا اپنا کہ بھائی جو گورننس کے معاملات ہیں وہ حل کریں آپ. ہم آپ کے ساتھ جمہوری طریقے سے ملے تھے, پاکستان جمہوری طریقے سے بنا تھا نا, ووٹ پہ بنا تھا نا, آپ یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس لاؤڈ اینڈ کلیئر فیصلے کے بعد یہاں پہ تو ڈائجسٹ نہیں ہوا. یحییٰ خان کی طرف سے وہ اجلاس ہی نہیں بلانے دیا گیا. 23 مارچ 1971 قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیا گیا, اور الٹا 76 نشستوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا, یا ڈسکوالیفیکیشن جس کو کہتے ہیں, وہ مطلب ان پہ الزام لگا کے سیاستدانوں کو قید کر دیا گیا. چور ڈاکو لٹیرے کرپٹ, سمتھنگ لائک دیٹ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنا یہ کہ وہ لوگ چپ نہیں بیٹھے, کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اناف از اناف. تو پھر یحییٰ خان نے آپریشن کال کر دیا. اور آئی تھنک کہ پاکستان کی یہ جو مختصر سی تاریخ ہے, اس کی سب سے غیر انسانی صورت ہمیں دیکھنے کو ملی. کچھ علاقوں میں ابھی تک جاری ہے, لیکن دیکھیں 80,000 ریپ, یہ وہ نمبرز ہیں جو انٹرنیشنل طور پہ پیش کیے جاتے ہیں, اور 10 لاکھ کے قریب اموات, قتل بنگلہ دیش کو خون میں نہلا دیا گیا. اور ہمارے اخبار کیا چھاپ رہے تھے ان دنوں؟ یہی کہ سب ٹھیک ہے,
سب اچھا ہے, اور یہ تو جو سب انڈر کنٹرول ہے, انڈر کنٹرول ہے, جو شر پسند ہے ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اور وہاں جو قتل عام دیکھا, نہیں جو شر پسند ہیں وہ ابھی یہ گزشتہ برس جب بنگلہ دیش اپنی آزادی کی 50ویں سالگرہ منا رہا تھا تو آپ کے ملک میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈرامہ بنایا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ کچھ شر پسند عناصر تھے جو کہ باہر والوں کی اشاروں پر ناچ رہے تھے, اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو اس میں ایک گالی بنا کر پیش کیا گیا. جو لوگ, جن لوگوں کے بارے میں ایک صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری نسلیں بدل دوں گا, میں یہاں پہ تمہاری, تو یہ جو جینوسائیڈ تھا, یہ وہ لوگ, وہ غریب لوگ جن کے ساتھ یہ ہوا, یہ نہیں تھی کہ یہ صرف دھمکی تھی, اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنے کی جتنی وہ ان میں تھی وقت انہوں نے کی, جتنی سخت تھی کی. اور ڈینائل کا یہ عالم ہے کہ آج بھی یہ تسلیم نہیں کیا جاتا کہ ریپ ہوئے تھے. خیر آپ تو اپنے ملک میں بھی ریپ وکٹمز کو کہتے ہیں کہ یہ خود قصوروار ہیں. اگر آپ تھوڑا جہا انہوں پھرولو تو اندروں آئی گال نکلے گی کہ بنگالی عورتیں اپنے ریپ دیاں آپ ذمہ دار سن. ان کو شاید بڑا دردناک اور بڑا ہی ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کے اوپر بات نہیں, وہ جان ایلیا کا کیا مصرع ہے کہ بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. حمود الرحمان کمیشن بنایا گیا, وہ بھی پورا نہیں ہوا, اس کے کچھ حصے پبلک ہو چکے ہیں, لیکن وہ تو یہ پوری بات ہونی چاہیے اس پہ. کاشف پاکستان میں آج تک جتنے بھی کمیشنز بنے ہیں, کیا ان کی رپورٹس ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں پبلک نہ کرنے پر ہی زور نہیں دیا گیا؟ ایگزیکٹلی یہی بات تھی. آسان ہوتا نا پھر الزام لگانا, کنسپریسی تھیوری بنانا کہ بھٹو نے یہ کر دیا اور اس کی وجہ سے ہوا, تم ادھر خوش میں ہم ادھر خوش. یہ تھی ڈس انفارمیشن. آپ اتنی زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلی ہوئی, اس زمانے میں آپ ڈس انفارمیشن چیک کریں اس کا لیول کیا ہوگا. اور میرا خیال ہے کاشف صاحب اس وقت مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ جب سیاستدان ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی نتیجے کے ساتھ اٹھتے ہیں, امن کے فیصلے کے ساتھ اٹھتے ہیں. مطلب کہ جنگ بندی دے بھی سگنیچرز ہی ہوندے نے نا, جنگ لا کے بھی, پر سیاستدان جنگ لائے بغیر بھی فیصلہ کر کے اٹھ سکتا ہے اگر انہوں پورا اختیار دیتا جائے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 51 برس کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں. ہم ویسے ہی ایک انویڈر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. آج بھی جو ایک لینڈ آف پیور ہے اس کے مالکان جو ہیں وہ بلو بلڈڈ مسلمز ہی, ایلیٹ کلاس ہی ہے. علی وزیر بات کرتے ہیں یا پی ٹی ایم کے منظور پشتین بات کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں جی انڈیا کے ایجنٹ ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ بلوچ بات کرے تو اس پہ گوادر کو حق دو تحریک چلتی ہے تو وہ ہماری مین سٹریم میڈیا پر نہیں آتی. اگر کے پی میں دہشت گردوں کی ری گروپنگ کی وجہ سے وہاں کے عوام تحریک چلاتے ہیں تو وہ اس طرح سے رش نہیں لیتی. اگر آپ کی سرائکی بیلٹ کا ہاری جو سیلاب کے بعد سب کچھ ہار کر کھلے آسمان تلے بیٹھا ہوا ہے, جو سندھ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اگر بات کرتا ہے تو اس کی اہمیت اس طرح سے نہیں ہے. آپ کی مین سٹریم میڈیا کی سکرینیں ہوں یا آپ کے بڑے اخبارات ہوں, فرنٹ پیجز اور سکرینیں ایک پاپولسٹ لیڈر کے بیانات کے ساتھ, اس کی بڑکوں کے ساتھ صرف سجے ہوئے ہوتے ہیں. تھوڑا سا ایویں نا 3-4 سال اگر پیچھے جاؤ نا 2018-19 دے وچ, تو خان صاحب اپنے آپ کو محب وطن بتاتے تھے, اور جو ووٹ کی عزت مانگنے والے, حقوق مانگنے والے تھے, ان سب کو کہتے تھے کہ یہ مجیب الرحمان ہے اس ملک کے, یہ نواز شریف مجیب الرحمان بن گیا, یہ غدار ہے. ان کی سمجھ دیکھیں ان لوگوں کی. ٹھیک ہے, یہ 2018-19 کی بات کر رہی ہوں, بہت پرانی بات نہیں ہے. اور ابھی حال ہی میں اب اچانک سے فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نے 71 سے کچھ نہیں سیکھا. خان صاحب آپ نے بڑی جلدی سیکھ لیا ہے. مطلب عمران خان اب آپ کو یاد آ گیا کہ مجیب الرحمان صاحب جو اس وقت کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا. آج سے 4 سال پہلے آپ اپنے سیاسی حریفوں کے لیے کیا کیا الفاظ, کیا کیا القابات نہیں استعمال کرتے رہے ہیں. اگر ہم نے اس بنگلہ دیش کی آزادی سے اور ملک ٹوٹنے سے کچھ سیکھنا ہے تو وہ 2-3 باتیں ہیں. سینٹر کو, یہاں کی رولنگ ایلیٹ کو
یہ رویہ ختم کرنا ہوگا کہ پختون کالونی ہے، بلوچ ہماری کالونی، بلوچستان ہماری کالونی ہے، سرائکی بیلٹ ہماری کالونی ہے، سندھ ہماری کالونی، ہم جائیں گے اور جا کے اس کے اوپر ان کے ریسورسز کو استعمال کریں گے. سوئی گیس وہاں سے نکل رہی ہے، اس گاؤں میں سوئی گیس نہیں ہے. یہ رویہ چینج کرنا ہوگا. اور یہ رویہ بھی کہ یہ والا کلچر اجڑ گنوار اور جاہلوں والا ہے، پینڈوؤں والا ہے، Exactly. اور جو ہم بتائیں گے وہی کلچر جو ہے وہ زیادہ مہذب ہوگا. اور زبان آپ کو بھی. زبان بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے موٹر سائیکل پہ کیسے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کوئی چیز مس نہیں کرتے ہیں. دوسرا میرا خیال، مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر کوئی سن رہا ہے غلطی سے، تو وہ یہ کہ جمہوریت از دی اونلی وے. آپ اکائیوں کو ان کے جمہوری حقوق دیں، آپ یہاں کے مارجنلائزڈ لوگوں کو ان کے حقوق دیں. اور یہ سوچنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ جو ایک امپریشن دیا ہوا ہے نا کہ یہاں کے عوام اتنے ابھی قابل نہیں ہوئے، یہ ڈنڈے دے پیر نے یہ آپ نا جو پیور فارم ہے نا جمہوریت کی، ابھی یہ قوم اس کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں تھوڑا مطلب ڈنڈا شنڈا رکھنا پیندا ہے ورنہ بگڑ جاندے نے. تو مطلب بس کریں، عوام کو ان کے ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں عوام کو حکومت کرنے دیں. اے تو پھر نہ کرانیاں گلاں ہی نہیں کرنے والی گلاں نے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. چارہ نہیں ہے. اور ان کے کلیکٹیو وزڈم کو تھوڑا مطلب عزت دینے کی کوشش کریں. بجا فرمایا.